اب کراچی کی رہائشی سیما بانو اپنے شوہر محمد شفیق احمد کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں تو کراچی ایئرپورٹ پر پہنچتی ہیں، اندر انٹرنیشنل لاؤنج میں جاتی ہیں، اپنا سامان چیک کرواتی ہیں، ان کی بورڈنگ ہوتی ہے، ٹکٹ وکٹ ہوتا ہے، پھر امیگریشن کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی چیکنگ کے مراحل آتے ہیں تب محمد شفیق صاحب ظاہر سی بات ہے مردوں کی لائن میں لگ جاتے ہیں، سیما بانو صاحبہ عورتوں کی لائن میں لگ جاتی ہیں، یہ دونوں چیکنگ کرا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد محمد شفیق صاحب چیکنگ کرانے کے بعد باہر آ جاتے ہیں۔ یہ کافی دیر تک ویٹ کر ہوتے ہیں کہ ان کی بیگم باہر آئی نہیں، کافی دیر تک انتظار کر ہوتے ہیں، پتہ ہی چلتا ہے کہ جناب ان کی بیگم کے بال کاٹ دیے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ ایک آفیسر کے ساتھ باہر آتی ہیں تو وہ آفیسر ہی کہتی ہے کہ ہم ان کی چیکنگ سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے ان کی مزید چیکنگ کی جائے گی۔ اب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب 1 جون کو کراچی ایئرپورٹ پر بڑا حیرت انگیز واقعہ رپورٹ ہوا۔ اچھا، شروع میں تو اس واقعے کو دبا دیا گیا، لیکن اب اس واقعے کے خلاف 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس واقعے کی تحقیقات کرے گی کہ ایسا کیوں ہوا اور 2 روز کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ جناب ایک خاتون کے بال کاٹے گئے، اور یہ بال اس لیے کاٹے گئے کیونکہ وہاں پر جو چیکنگ کرنے کے لیے اہلکار موجود تھے انہوں نے ان خاتون کے بالوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے اپنے بالوں میں کچھ چھپایا ہوا ہے، اور ان کے بال کاٹ دیے گئے۔ یہ خاتون حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہو رہی تھی، سعودی عرب جا رہی تھیں، اور ان کے پاس تمام کوائف موجود تھے، ان کا سامان چیک کر لیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ جناب ان خاتون کے بالوں کو کاٹنے کی نوبت آئی اور اس کے بعد ان خاتون کو روانہ بھی کر دیا گیا۔ اب اس کیس کی ڈیٹیلز ہیں کیا، یہ خاتون کون ہے، ان کا شوہر کون ہے، ان کے ساتھ ایئرپورٹ پر کیا واقعہ ہوا، آج اس پر ذرا ڈیٹیلیں بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیں۔ جو میسج آپ کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب حج پر جانا بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، یقین جانیے میں نے کچھ عرصے پہلے ہی عمرہ کیا ہے، دل کرتا ہے کہ یار انسان وہیں پر رہے، حج کرے، عمرہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر سلامی دے، درود پاک پڑھے۔ دنیا سے نا محبت انسان کی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، میں دل سے ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یار ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی اپنے گھر بار بار بلائے۔ لیکن ان خاتون کے ساتھ کیا ہوا؟ ان خاتون کا نام ہے سیما بانو، یہ اپنے شوہر محمد شفیق احمد کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور جس طرح یہ کراچی ایئرپورٹ پر عام لوگ جاتے ہیں، یہ لوگ بھی گئے، انہوں نے انٹرنیشنل لاؤنج میں اپنے کوائف چیک کروائے، اندر گئے، بورڈنگ ہوئی ان کی باقاعدہ، ان کے ٹکٹ وکٹ بنائے گئے، وہاں پر سامان چیک ہوا، تمام چیز ہو گئی، پھر یہ امیگریشن کی طرف چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیگریشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ باقاعدہ چیکنگ کرواتے ہیں، اپنی جو آپ کے پاس ہینڈ کیری ہوتا ہے، جو آپ کے پاس سامان ہوتا ہے، اس کی چیکنگ کرواتے ہیں۔ تو محمد شفیق احمد صاحب بالکل الگ چلے گئے مردوں کی لائن میں، اور یہ جو ان کی بیگم تھیں سیما بانو، یہ الگ چلی گئیں، اور ان دونوں نے چیکنگ کے مراحل سے گزرے۔ اچھا، شفیق صاحب جب باہر آئے تو کافی دیر تک ویٹ کرتے رہے کہ ان کی بیگم ابھی تک باہر نہیں آئی، کافی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ان کی بیگم سیما بانو صاحبہ باہر آتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک اہلکار بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ان پر ذرا شک ہو رہا ہے، ہمیں مطمئن نہیں ہو رہا ہے ان کی سیکیورٹی سے، تو ہم ان کو الگ روم میں لے جا کے ان کو باقاعدہ ان کی چیکنگ کریں گے۔ اچھا، یہ خاتون کو الگ روم میں لے کے جاتے ہیں، جو اہلکار وہاں پر موجود ہوتی ہیں ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ سیما بانو صاحبہ نے اپنے بالوں کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے۔ اب ان کو وہ مطمئن نہیں ہو رہی ہوتی، اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ جناب مزید چیکنگ ویکنگ کی جاتی ہے، ملتا ان کو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی تسلی کے لیے ان کے بال کاٹ لیتی ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، اس کے بعد ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اب جب میں پہلے تو یہ واقعہ 1 تاریخ کو رپورٹ نہیں ہوا، آج 3 تاریخ ہے جب میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ کچھ چینلز نے اس پر بات کی اور کہا ہے کہ جناب یہ بڑا ناروا قسم کا سلوک کیا گیا ہے، یہ سلوک نامناسب ہے، اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تھا تو پھر بال کاٹنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی۔ لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر اہلکار کو واقعی میں کسی چیز پر شک ہو رہا تھا تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، کسی بھی طور پر یہ کام کرنا ہے۔ لیکن بال کاٹنے کی نوبت کیوں آئی، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور یہ 2 روز کے اندر اپنی رپورٹ باقاعدہ حکام بالا کو پیش کرے گی کہ بھائی کیوں ایسا ہوا، کیا مقصد تھا، اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بال کاٹنے پڑے۔ اچھا، یہ پہلی بار ایسی چیز نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب کے اندر ابھی کچھ عرصے پہلے ہی میں سعودی عرب گیا تھا، 5 پاکستانیوں کے سر قلم کیے گئے۔ ان پاکستانیوں نے
بڑا سنگین قسم کا جرم کیا تھا. اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں, نہیں دیکھی تو جا کے آپ دیکھ لیجیے گا. کچھ عرصے بعد ایک پاکستانی کا اور سر قلم کر دیا گیا. اب باقاعدہ طور پر سعودی حکام نے کچھ ممالک کو شارٹ لسٹ کیا ہے اور ان کے بارے میں چیکنگ بڑی سخت کی جا رہی ہے. اس وقت سعودی عرب کے اندر اب یقین جانیے جو حرم کے آس پاس کے ہوٹلز ہیں نا, قریبی ہوٹلز, وہاں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. وہاں پر پولیس جاتی ہے, باقاعدہ آپ کے کوائف چیک کرتی ہے, آپ کا پاسپورٹ چیک کرتی ہے, آپ کا ویزا چیک کرتی ہے, اور اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے تو یقین جانیے آپ پر 7.5 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. 7,40,000 روپے جرمانہ عائد ہو سکتا ہے پاکستانی, اور آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حج کا ویزا حاصل کرنا اور حج کے معاملات, مطلب حج ادا کرنے جانا پاکستان میں, پاکستان سے اگر آپ جاتے ہیں تو تقریباً 12-13 لاکھ روپے, پچھلے سال تو 12-13 لاکھ روپے تھے. اس وقت کا مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ لیول پر کتنی رقم آپ نے جمع کرانی ہوتی ہے. یہ بڑی ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, اور آپ لیگلی طریقے سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, 3 مہینے کا ویزا لیا, عمرے کا ویزا لے لیا, وزٹ ویزا لے لیا, اور وہاں پر جا کے اپنے رشتہ داروں کے یہاں چھپ گئے یا کسی ہوٹل کے اندر وہ جا کے چھپ گئے. پھر جیسی حج کا موقع آتا ہے یہ باہر نکلتے ہیں اور حج پرفارم کرتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس حج کا ویزا موجود نہیں ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں جو کہ 12-12, 15-15 لاکھ روپے دے کے حج کرنے کی نیت سے حج وہاں پر آتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں, منا جاتے ہیں, خیمہ بستی وہاں پر آباد ہوتی ہے. جتنا بھی بڑا مجمع سعودی حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہوتا ہے, انہوں نے ایک ویزے دیے ہوتے ہیں لمیٹڈ اماؤنٹ میں. لیٹ سپوز 5 لاکھ ویزے دیے انہوں نے, ان کو پتا ہے 5 لاکھ لوگ آئیں گے. لیکن پھر لوکل اور کچھ باہر سے اللیگل طور پر آتے ہیں, اور اب یہ ٹرمنالوجی متعارف کروا دی گئی ہے کہ یہ اللیگل حج ہوگا, غیر قانونی حج تصور کیا جائے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ فرض کریں آپ نے گھر میں شادی ہے, آپ نے ایک ہال بک کروایا, اس ہال میں آپ نے 500 لوگوں کے انتظامات کیے ہوئے, آ جاتے ہیں 700-800 لوگ, تو آپ کے انتظامات تو درہم بھرم ہو جائیں گے نا. اسی طریقے سے سعودی حکام جو ہے نا منا میں, مزدلفہ میں باقاعدہ طور پر ایک انتظام کرتے ہیں اتنے لوگوں کا جو انہوں نے ویزے جاری کیے ہوتے ہیں. لیکن اس سے ڈبل اماؤنٹ میں اگر لوگ آتے ہیں تو یقین جانیے ان کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں جو 12-12, 14-14 لاکھ روپے بھر کر وہاں پر آئے ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا اور ان کے خلاف شدید قسم کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ان کو بسوں میں ڈال کے باقاعدہ ڈپورٹ کیا جاتا ہے. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.